اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 اور 69 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ نبی کے لیے یہ بات لائق نہیں کہ بغیر خون خرابے کے دشمنوں کے بندوں کو قید میں رکھیں، جنگ ہو، قتال سخت ہو، پھر بندے قید میں رکھے جائیں، پھر بھی زیادہ دیر نہ رکھا جائے۔ کہا کہ تم لوگ صحابہ کرام میں سے کچھ چاہتے ہیں کہ مال ہمیں مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت زیادہ بہتر ہو جائے، اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ شان نزول میں آتا ہے جنگ بدر میں بہت سارے لوگ کافروں کے مارے بھی گئے، قید بھی کر لیے گئے، 70 قیدی بنے، ان کے 70 مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ ان کا سامان جو تھا وہ مسلمانوں نے، صحابہ نے پکڑ لیا۔ پہلی قوموں میں یہ تھا کہ مال جو غنیمت کا ہوتا، جنگ میں پکڑا جاتا، وہ کھانا جائز نہیں تھا، استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ وہ راہ خدا میں چلا جاتا۔ کیسے؟ صدقہ یا مال غنیمت رکھ دیتے میدان میں، آسمانوں سے آگ آتی، اس کو کھا جاتی، سمجھا جاتا ہے یہ قبول ہو گیا ہے۔ پہلی قوموں کے لیے حضور کے فرمان کے مطابق یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا، لیکن حضور کی امت کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ پھر جنگ بدر میں جو قیدی ہوئے 70 کافر تقریباً، ان کے بارے میں صحابہ سے حضور نے مشورہ فرمایا۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جس کا رشتہ دار ہے وہ خود اس کو قتل کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے، مال آئے گا تو ہمارے لیے جہاد میں تیاری کا سامان بنے گا، اور ان میں سے چھوڑ دیں گے تو بعد مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، مسلمان بھی ہو گئے، سامان بھی بن گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ جو مشورہ تھا نا عمر کا، وہ زیادہ بہتر تھا اگر تم اس پہ عمل کرتے، لیکن اس سے پہلے ہم نے فیصلہ لکھ دیا ہوا ہے کہ جو جنگ بدر کے شامل ہونے والے ہیں صحابہ، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور یہ کہ محبوب کی امت کے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا جائے گا۔ اگر یہ لکھا نہ ہوتا تو پھر تمہیں اس کی سزا ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہوا ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنا اجتہاد کیا کہ یہ مال جو ہے اس طرح سے استعمال ہو، اس کو جہاد کے لیے کام میں لائیں گے، ہمارا کام بنے گا، لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ لوگ مسلمان بھی ہو گئے بعد میں اکثر ان کے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ مشورہ زیادہ بہتر تھا۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا کہ عذاب اتنا قریب آ چکا تھا، جس کے سامنے درخت ہے، اور اگر عذاب آ جاتا تو عمر بچتا، باقی نہ بچتے۔ خالق کائنات نے یہ بتایا، لیکن یہ کہہ دیا کہ تم نے لے لیا ہے نا، اب اس کے بارے میں تردد نہ کرو کہ اب کیا کریں، اس کو پھینک دیں، چھوڑ دیں، استعمال کریں نہ کریں۔ ہمیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو تم نے مال حاصل کر لیا ہے نا کافروں سے، غنیمت کا مال
یا یہ مال جو فدیہ کا لیا ہے اب تمہارے واسطے پاکیزہ قرار دے دیا گیا ہے، اب پاک ہے، کھاؤ حلال پاکیزہ اس مال کو، اتقوا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی رکھو، احتیاط رکھو۔ پھر بھی ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اپنے محبوب کے امتیوں کو بخش دیتا ہے، ایمان والوں کو بخش دیتا ہے، خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اب تم جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس کو کھاؤ پیو، اور ان جو فیصلہ کر لے اس پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باغ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔